السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، کچھ ایام پہلے استاد محترم پیر و مرشد قبلہ حضور مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی سید حبیب احمد الحسینی القمیسی القادری حفظہ اللہ تعالی نے ترتیب درود کو لے کر ایک مدلل مفصل علمی تحقیقی گفتگو فرمائی تھی، اور جس پر کچھ علماء نے اعتراض کیا اور جواب دینے کی ایک ناکام کوشش کی۔ سب نے بے اصول بے دلیل گفتگو کی ہے۔ تو اسی میں سے حصہ لینے والے ہیں جناب حسنین بقائی صاحب۔ انہوں نے بھی جواب دینے کی ایک ناکام کوشش کی، فقط الزامات لگاتے رہے اور ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی، بے اصول بے دلیل گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور انہوں نے ایک چیلنج دے دیا، اور چیلنج دینے سے پہلے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کس کو یہ چیلنج دے رہا ہوں، کہیں یہ میرا چیلنج خالی نہ چلا جائے، کیونکہ جس کو یہ چیلنج دے رہے ہیں وہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے استاد محترم مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید حبیب احمد الحسینی قادری القمیسی حفظہ اللہ تعالی۔ یہ کوئی ملا مولویوں کی طرح نہیں ہے، ایک وسیع علم رکھنے والے ہیں، گہرا مطالعہ رکھنے والے ہیں، آپ کی مضبوط تحقیق ہے، علم مضبوط ہے، قوی ہے۔ میں خود ان کے شاگردوں میں سے ادنا شاگرد ہوں، بلکہ ان کے شاگردوں کا بھی شاگرد ہوں میں۔ تو آپ دیکھ لیں ہم کس طرح گفتگو کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ تو ہم وہ چیلنج جو حسن بقائی نے کیا ہے، ان کے اس چیلنج کا بھی جواب دیں گے جو انہوں نے کہا کہ غلامی کر لوں گا، وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں بتائیں گے۔ درود میں وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ کہا جائے تو یہ سنتی ترتیب ہے۔ اگر کوئی کہے وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ وَآلِهِ، یہ غیر مسنون ہے مگر بدعت سیئہ نہیں، جب تک نیت درست ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہے وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ وَآلِهِ، غیر مسنون تو ہے مگر یہ بدعت سیئہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیسی بات کہہ دی، غیر مسنون یعنی کہ سنت نہیں ہے یہ۔ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ وَآلِهِ یعنی پہلے صحابہ پر درود پڑھنا، پھر اس کے بعد میں آل پر درود پڑھنا، یہ سنت کے خلاف ہے مگر بدعت سیئہ نہیں۔ کیسی بات انہوں نے کہہ دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، ہم آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں؟ قد علمنا اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، لیکن درود کیسے پڑھنا بتائیں ہم کو۔ قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ترتیب درود ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے پڑھنا بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے خلاف جانا کیا ہے؟ حدیث پاک میں صحیح بخاری میں ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو ہمارے دین میں نئی چیز کا ایجاد کر دیتا ہے، اگر وہ اس میں نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ترمذی میں ابو داؤد کی حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ تم نئی بدعتوں میں نہیں پڑ جانا، نئی فتنوں میں گمراہیوں میں نہیں پڑ جانا۔ اگر تم ان حالات میں پڑ جاؤ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اب آپ دیکھیں وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ وَآلِهِ یعنی پہلے صحابہ پر پھر اس کے بعد میں آل پر درود پڑھنا، نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، نہ یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، نہ یہ اہل البیت کی سنت ہے، نہ یہ صحابہ کی سنت ہے، نہ یہ تابعین کی سنت ہے، نہ یہ ائمہ اربعہ کی سنت ہے، کسی کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ خلاف سنت ہوا اور یہ بدعت ہے۔ اس کو بدعت سیئہ کہا جائے گا، جو کہ بری بدعت ہے، اور ایسا کرنے والا شخص گنہگار ہو جاتا ہے، اس کو رجوع کرنا چاہیے اور اس پر جو اس کو معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے استاد محترم نے کہا، حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ کو پیش کر دیا۔ اب آگے دیکھیں یہ کیا چیلنج کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ پوری کائنات کو میں چیلنج کر کر یہ کہتا ہوں کہ درود میں کون اصحاب کو آل پر مقدم رکھتا ہے؟ کسی ایک فرد کی زبانی یا تحریر سنا دے یا دکھا دے تو میں تا عمر تمہاری غلامی کروں گا۔ جہاں بولا گیا ہو وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے اس طرح سے بتا دے کہ جس نے آل پر صحابہ کو مقدم کیا ہو، یعنی پہلے اصحاب پر درود پڑا ہے بعد میں آل پر، تو میں عمر غلامی کر لوں گا۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے، اس طرح سے بھی کتابوں میں لکھا ہے اور ہم بتائیں گے دلائل کی روشنی میں۔ لیکن میں حسنین بقائی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ حسنین بقائی آپ سچے سید ہیں، اگر کیونکہ سید زبان کا سچا اور وعدے کا پکا ہوتا ہے، زبان کا سچا وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ اگر آپ
اپنی زبان کے سچے اور وعدے کے پکے ہیں، ہم آپ کو دلائل دیں گے تو آپ اس کو قبول کریں گے اور آپ ہماری غلامی میں آئیں گے، کیونکہ آپ نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے اور وہ پوری دنیا میں فقط علی والے ہیں اور علی والے اس کا جواب دیں گے، تو انہی کی لسٹ میں میرا بھی ایک نام ہے، تو میں بھی اس غلامی کو سب کو ادا کر رہا ہوں۔ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے مقاصد الشریعت الاسلامیہ، صاحب الفضیلہ العلامۃ الجلیل الشیخ السید محمد الطاہر بن عاشور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے، اس میں دیکھیں اسکرین پر میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ کس طرح لکھا ہوا ہے، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الذی اقامہ به صرح الاصلاح بعد ارتجاجہ وعلی اصحابہ وآلہ، دیکھیں آپ وعلی اصحابہ وآلہ نجوم السماء الاسلامی، دیکھ رہے ہیں پہلے اصحاب پر درود ہے، پھر اس کے بعد میں آل پر درود بھیجا جا رہا ہے، یہی نہیں، اور آگے دیکھیں اظہار الریاض فی اخبار عیاض شہاب الدین احمد بن محمد مقری التلمسانی، ان کی یہ کتاب ہے، جلد اول اور صفحہ نمبر 103 ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے خوبصورت شان بیان ہوئی، پھر خوبصورت صیغوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، اس کے بعد میں لکھتے ہیں سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی جمیع اصحابہ وآلہ صلاۃ و سلاما دائمین ابدا، دیکھیں آپ پہلے اصحاب پر درود پڑھا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد میں آل پر، اس کے بعد میں ایک اور کتاب دیکھیں، کتاب المقصد الارشد فی ذکر اصحاب الامام احمد، اس میں بھی دیکھیں کس طرح سے درود بھیجا جا رہا ہے، آپ حضرات یہاں پر غور فرمائیں۔ واشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله الذي من على العالمين بارساله صلی اللہ علیہ وعلى اصحابہ وآلہ وسلم وکرم وشرف وعظم وبعد، دیکھیں آپ یہاں پر بھی پہلے اصحاب پر درود بھیجا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد آل پر، اس کے بعد میں ایک اور کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، اتحاف الخیارہ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ، تالیف کس کی ہے، الامام احمد بن ابی بکر بن اسماعیل البصیری المتوفى 840 ہجری، اس میں دیکھیں صفحہ نمبر ہے 33، اس میں کس طرح سے درود بھیجا گیا ہے آپ حضرات دیکھیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَمَحَاسِنِ الشِّيَمِ صلی اللہ وسلم علیہ وعلی اصحابہ وآلہ وبعد، دیکھیں یہاں پر صلی اللہ وسلم علیہ وعلی اصحابہ وآلہ وبعد۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، آپ حضرات نے غور فرمایا، اب ان کا جو الزام جو ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے، پہلے ان کی بات کو آپ سن لیں کیا کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خطبے میں اصحاب کرام کے نام خصوصاً حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین ہیں اور ان کا ذکر کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں سنت و علامت ایمان ہے، کیونکہ رافضی خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، عمر و عثمان کے ذکر سے اجتناب کرتے ہیں، اور خصوصاً آپ جیسے مولائی جب اہل سنت و جماعت کے خطبے میں ان کا نام لیتے ہیں تو یہ اظہار ایمان اور اعلان براءت من الرافضہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو حسن بقائی صاحب خلفائے ثلاثہ نہیں ہوتا بلکہ خلفائے ثلاثہ ہوتا ہے، خلفائے ثلاثہ، انہوں نے کہا کہ خلفائے ثلاثہ کا ذکر کرنا یہ علامت ایمان ہے اور یہ قرآن حدیث کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے، انہوں نے کہا، خود کہا اپنی زبان سے، یہ ایمان ہے، قرآن اور حدیث کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت سے ثابت ہے خلفاء کا ذکر کرنا۔ اب دیکھیں ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سید حبیب احمد الحسینی قمیصی القادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ ثانی تیار کیا ہے جمعہ کا، اس میں آپ نے کن خوبصورت صیغوں اور الفاظ کے ساتھ خلفاء راشدین کا نام لیا ہے، ذکر کیا ہے۔ حضرات دیکھیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، یہ خطبہ حضرت علامہ حبیب احمد الحسینی صاحب قبلہ نے تیار کیا ہے، آپ حضرات دیکھیں اسکرین پر میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ جہاں پر بھی خطبہ دیتے ہیں وہ یہی خطبہ پڑھتے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، ان کا خود تیار کیا ہوا خطبہ آپ اسکرین پر دیکھیں۔ وعلی جمیع اصحابہ الاخیار، تمام صحابہ میں، تمام صحابہ پر آپ یہاں پر آپ درود پڑھ رہے ہیں، آپ تمام صحابہ پر درود پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں مہاجرین منہم والانصار، اور ان میں سے مہاجرین اور انصار ان پر بھی آپ درود پڑھ رہے ہیں، خصوصا منہم، اب ان میں سے خصوصا منہم تمام صحابہ میں، پھر مہاجرین اور انصار میں خصوصا منہم علی عبد اللہ العتیق صاحب رسول اللہ فی الغار وفی حجرتی لہ رفیق، اولی خلفاء المسلمین، کیا کریں، اولی خلفاء المسلمین، پہلے مسلمانوں کے خلیفہ۔ اب بتائیے رافضی کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو حسنین بقائی صاحب کے بقول قبلہ حضور علامہ حبیب احمد الحسینی صاحب یہ پکے مومن ثابت ہوئے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ثابت ہوئے، اور حسنین بقائی نے کیا کہا کہ خلفائے ثلاثہ کا ذکر کرنا یہ رافضیوں سے اعلان براءت کرنا ہے،
کہ رافضیوں سے اعلان برات کرنا ہے. آپ حضرات دیکھیں رافضیوں سے اعلان برات ہو رہا ہے اور سیدی کا ایمان ثابت ہو رہا ہے اس سے. اب جو رافضی کہہ رہے ہیں وہ خود ان کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے, جو گمراہ کہہ رہے ہیں وہ ان کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے. سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الزاهد الأبواب الناطق بالصواب ثاني خلفاء المسلمين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى كامل الحياء والإيمان ذي النورين والبرهان ثالث خلفاء المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے کیسے لیا, ان کے القاب کیسے ذکر کیے, اور خاص کر کے بالخصوص اس میں جہاں پر میں آپ کو توجہ دلانے والا ہوں, قابل غور پوائنٹڈ بات اس میں کیا ہے, حضرت قبلہ فرماتے ہیں ذی النورین والبرہان, ذی النورین دو نور والے. قبلہ حضور یہ دو نور والے کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی, اس اعتبار سے دو نور والے قبلہ حضور کہہ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے ایسا کہنے والا رافضی کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن البقائی نے خود کہا کہ ان کا ذکر کرنا, ان کا نام لینا خطبے میں, ان کی شان و عظمت کو بیان کرنا یہ علامت ایمان ہے, قرآن اور حدیث کا طریقہ ہے, یہ سنت ہے, یہ مسنون ہے. تو اب حسن البقائی کے بقول قبلہ حضور جو ہے مومن ثابت ہو, ویسے تو ثابت ہیں, آل رسول آپ سید زادے حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کی آپ اولاد ہیں الحمدللہ تعالی. اس کے بعد یہ تو بات ہو گئی قبلہ حضور کے جس طرح مفصل اور وسیع اور مدلل علمی خطابات خلفاء الراشدین کی شان و عظمت میں ہے, میں پورے دکن میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں کہوں گا کہ ایسے خطابت کسی کے نہیں ہے. آپ کا کوئی ثانی ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ جو خلفاء کی شان کو عظمت کو بیان کرے, نہ صرف شان و عظمت بلکہ دفاعی خطابات بھی آپ نے فرمائے خلفاء کے لیے. کیا کہتے ہیں آپ ارے ان کو سرچ تو کر کے دیکھیں, آپ ان کے چینل پر جا کے دیکھیں تحفظ صحابہ پر کس قدر صحابہ کا تحفظ کیا ہے اور کس طرح دفاع کیا ہے قبلہ حضور نے. آپ لوگ صرف الزامات لگانا جانتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس کچھ تحقیق نہیں ہے, کچھ دلیل آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. بات کریں دلیل کی روشنی میں بات کریں. خود کہتے ہیں علامت ایمان ہے. قبلہ حضور کتنے خوبصورت انداز میں خطبہ لکھے, تحریر کیے ہیں خلفاء راشدین کی شان میں, کتنے خوبصورت القاب اور کن صیغوں کے ساتھ آپ کا نام لیا جا رہا ہے, اور بڑے مفصل وسیع مدلل خطابات خلفاء کی شان میں آپ کے موجود ہیں. پھر بھی الزام لگانے سے آپ حضرات پیچھے نہیں ہٹتے. ان چیزوں سے بچیے. تو ہم نے ثابت کر کے دکھا دیا آپ کو دلائل کی روشنی میں. آپ حضرات نے دیکھا, غور کیا, اگر جرت ہے, ایماندار ہے, سچے ہیں حسن البقائی, تو میں آپ کو کہوں گا آپ اپنی تمام باتوں سے رجوع کریں اور توبہ کریں اور فوراً قبلہ حضور کی غلامی میں حضرت علامہ مولانا مفتی سید پیر حبیب احمد الحسینی صاحب کی غلامی میں آپ تشریف لائیے. بنو امیہ کی غلامی سے بہتر ہے کہ آپ ایک سید زادے کی غلامی کریں, بنو ہاشم کی اولاد کی آپ غلامی کریں, سب سے بہتر آپ کے لیے ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بولنے, حق سننے, اس کو عام کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل البیت علیہم السلام اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی عقیدت محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ نبی سید المرسلین طہ و یاسین.